السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی اور اس قسم کے دیگر بڑے خوشنما نعرے لگا کر عوام کو بیوقوف بنانے والے عمران نیازی صاحب کی ٹیم کے ایک نعرہ یہ تھا کہ قابل لوگوں کو وہ آگے لائیں گے، تو ایک ان کی قابلیت کی جو شاہکار ہیں، جو اس وقت اتنے بھونگیاں اور ایسے گل کھلا رہے ہیں کہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں درزیوں کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ وہ ایسی بھونگیاں مار رہے ہیں کہ اب ان کی باتوں کو سلوار پہنانے کے لیے کوٹیز سلواریں سلوا رہے ہیں۔ درزی خود پریشان ہیں کہ یہ کون سا سیزن ہے کہ جس میں سلواریں ہی سلواریں بن رہی ہیں، قمیضیں نہیں بن رہی۔ تو فواد چودھری صاحب کی جو بہت ہی عالیشان قسم کی اس ملک میں اچھے انداز سے بلکہ غلیظ انداز سے بےحیائی کو پھیلانے کی تحریک ہے، اس کو آپ دیکھیں، سنیں اور اس پر فخر چھچ آفاق احمد کی جو بہترین گفتگو ہے، یعنی ان کا تجزیہ جو ہے، اس کو بھی آپ سنیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ خوب ہی غور کریں گے۔ Hey guys, السلام علیکم، this is me محمد آفاق خان۔ ابھی میں ہمارے نئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب کا بیان سن رہا تھا تو مجھے بڑا دھچکا لگا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ عوام کو بھی بتا دیا جائے کہ ان کے کیا پلانز ہیں اور وہ کیا جوابات دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کو پتہ لگ جائے کہ ان کا اصل میں کام کیا ہوتا ہے۔ ان کی یہ پہلی بات ملاحظہ کیجیے۔ تو اس لیے جو ہمارا جو کوشش ہونی چاہیے اور کوشش ہوگی انشاءاللہ وہ یہ ہوگی کہ فلم، ڈرامہ اور میوزک یہ ہماری پرائیورٹی رہے، ٹھیک ہے، اور ہم ان کو کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ واہ، فلم، ڈرامہ اور میوزک، کتنے جاہل لوگ ہیں اور کس جاہل کو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بنا دیا ہے جن کو اتنا نہیں پتا کہ میوزک سے کسی ملک کی ترقی نہیں ہوتی۔ اگر میوزک سے ترقی ہوتی تو پھر چاہیے کہ ہم عاطف اسلم کو وزیر اعظم بنا دیں اور ہمارا ملک تو سب سے ٹاپ پہ چلا جائے۔ اسی طریقے سے انڈیا جو کہ سال میں 600 سے زیادہ فلمیں ریلیز کرتا ہے، چاہیے کہ انڈیا تو سب سے ٹاپ پہ ہو، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں وہاں آج بھی لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فلم، ڈرامہ اور میوزک جو ہے نا، ان کو آپ کنٹرول میں کریں، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ ہم انہی کو پروموٹ کریں گے۔ اگر اس کو پروموٹ کریں گے تو بے حیائی پھیل سکتی ہے، فحاشی پھیل سکتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں طلاقیں ہو سکتی ہے، لیکن ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ آخری ان کی سب سے خطرناک بات ملاحظہ کیجیے۔ ابھی بھی میں نے چیئرمین سینسر بورڈ کو کہا ہے، آپ سینسر میں جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ دیکھیں، لوگوں نے ایفرٹ کی ہوتی ہے، پیسہ لگایا ہوتا ہے، ایک سال کی ایفرٹ ہوتی ہے، اس کے بعد سینسر والا بیٹھ جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے نہیں نہیں فلانا مجھے میں نہیں پایا۔ سوشل میڈیا، بھائی صاحب نے سینسر بورڈ سے بھی بات کر لی ہے کہ جو فحاشی پھیلانی ہے پھیلانے دو، بڑی ایفرٹ ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ اور بھائی سینسر بورڈ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی موویز یا ڈراموں کو ریلیز نہ ہونے دیے جائے جو معاشرے کے اگینسٹ ہو یا جو ملک کے اگینسٹ ہو یا پھر ہمارے دین کے اگینسٹ ہو، لیکن وہ پھر بھی ہو رہا ہے، اور اگر آپ اور کھلی چھوٹ دے دیں گے پھر تو ہو گیا کام۔ اسی لیے کہتے تھے کہ کم از کم ایک مولوی کو اس طرح کے پارلیمنٹ میں یا حکومت میں رہنے دو تاکہ اس طرح کے لوگوں کو بتا سکے کہ بھئی آپ جو کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ آخری میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ میں پی ٹی آئی کا کوئی نہ ہی سپورٹر ہوں نہ ہی کسی کے اگینسٹ ہوں۔ دنیا کی بہترین پارٹی کا اگر کوئی غلط بندہ کام کرے گا تو اس کے خلاف بھی بات کریں گے، دنیا کی بدنام زمانہ پارٹی میں اگر کوئی بندہ اچھا کام کرے گا تو اس بات کو اپریشیٹ بھی کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ ان کے جو پلانز ہیں یہ کامیاب نہ ہو سکیں اور یہ ایک حد میں رہتے ہوئے یہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جو ہے اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اگر آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ گالی نہیں دیجیے گا، دلائل سے بات کیجیے گا۔ ریپیٹ لیا ہوگا کہ یہ کیسے لوگ